آواز جرف کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک دھبا لگتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے سچے دل کے ساتھ تو وہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس نے توبہ نہیں کی اور گناہ پر گناہ کرتا رہا تو اس کے وہ داغ دھبے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے، ورنہ وہ بڑھتے بڑھتے سارے دل کو کالا اور زنگ آلود کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں دل سخت ہو جاتا ہے۔ انسان کا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت عظیم اور بے بہا نعمت ہے اور بہت ساری خوبیوں اور کمالات کا جامع ہے، اور جو چیز کمال والی ہوتی ہے اس کے دشمن بھی ہوتے ہیں اور وہ دشمن اس پر حملہ بھی کرتے رہتے ہیں، اس وجہ سے دل کے اوپر بھی اس کے دشمنوں کی جانب سے حملہ ہوتا رہتا ہے۔ اور انسانی قلب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ بہت جلد متاثر ہو جاتا ہے، اس لیے قلب پر ہونے والے حملوں کو جاننا اور سمجھنا لازمی اور ضروری ہے تاکہ ہم دل کو محفوظ رکھ سکیں۔ دل پر جو حملے ہوتے ہیں وہ دو قسم کے حملے ہیں، ایک شہوات کا حملہ اور دوسرے شبہات کا حملہ۔ شبہات کا مطلب یہ ہے کہ مختلف قسم کے ایسے خیالات اور وسوسے جس کی وجہ سے دل میں اسلام اور ایمان، دینی حقائق اور اسلامی عقائدے کے بارے میں انسان شک و شبے میں مبتلا ہو جائے۔ یہ شبہات کا حملہ سخت ترین حملہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے دل کی کائنات بگڑ جاتی ہے، دل کی دنیا خطرے میں پڑ جاتی ہے، یہاں تک کہ انسان کا ایمان ضائع ہو کر وہ کافر بن جاتا ہے۔ اب لیجیے دل پر ہونے والے دوسرے حملے کو، اور وہ شہوات کا حملہ ہے۔ شہوات کے معنی ہے خواہشات اور لذات۔ یہ شہوات اور خواہشات کا حملہ جب انسان کے دل پر ہوتا ہے تو دل پر اس حملے کی وجہ سے اس کے بہت سارے اعضاء متاثر ہوتے ہیں، صرف ایک جگہ اس کا اثر نہیں ہوتا بلکہ بہت سارے اعضاء پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ آنکھ پر اس کا اثر، زبان پر اس کا اثر، کانوں پر اس کا اثر، ہاتھ پیر پر اس کا اثر، پیٹ پر اس کا اثر، شرمگاہ پر اس کا اثر۔ غرض یہ کہ اوپر سے نیچے تک انسانی جسم کے سارے اعضاء پر شہوتوں کے اس حملے کی وجہ سے تاثر پیدا ہوتا ہے۔ عام طور پر تو ہم جانتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ شہوتیں اس قدر آگے بڑھتی ہیں اور انسان ان میں اس قدر منہمک ہو جاتا ہے کہ انسان کو یہ کفر میں بھی پھنسا دیتی ہیں۔ مال کی خواہش، عورت کی خواہش، سامان کی خواہش، ان خواہشوں کی وجہ سے کبھی انسان اپنا ایمان بھی کھو بیٹھتا ہے۔ غور کیجیے کہ شہوات کا حملہ کس قدر سخت ہوتا ہے اور اس کے معاملے میں کس قسم کی شہوتیں انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آج کے زمانے میں جو ماحول ہے، اس ماحول کے لحاظ سے شہوات کے حملے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک طویل زمانہ ایسا گزر گیا کہ اس کے اندر آج کل کی طرح شہوات کا حملہ کرنے والے اس قدر زیادہ اسباب نہیں تھے، لیکن آج کے اس دور میں شہوات پر حملہ کرنے کے جو اسباب ہیں وہ اس قدر زیادہ ہے کہ جہاں تک آپ نگاہ ڈالتے جائیں گے وہاں تک آپ کو ایسے اسباب ملیں گے۔ جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا کہ شہوات کا حملہ ایک موقع اور ایک عضو پر نہیں ہوتا بلکہ اس کا حملہ بہت سے اعضاء پر ہوتا ہے، تو ان میں سے ایک زبان بھی ہے جس پر شہوات کا حملہ ہوتا ہے۔ زبان کی شہوت یہ ہے کہ بولنے کا چسکا لگ جائے، آدمی کو بولنے کی خواہش پیدا ہو گئی، اچھا بولو، برا بولو، غیبت کرو، جھوٹ بولو، کسی پر الزام تراشی کرو۔ غرض یہ کہ معلوم نہیں کیا کیا انسان کی زبان سے نکل رہا ہے، مگر شوق ہے بولنے کا، اور بولنے کی وجہ سے زبان کو کنٹرول نہیں ہے، بولتا چلا جا رہا ہے۔ اسی لیے بعض علماء کا کہنا ہے کہ جو زیادہ بولتا ہے اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، لہذا جو کم بولتا ہے وہ کم غلط بولتا ہے، اور جو بالکل نہیں بولتا وہ غلط ہی نہیں بولتا۔ بولنے کی بیماری سخت ترین بیماری ہے اور اس پر انسان کو بہت کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ،
نجات کیسے حاصل ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر میں بیٹھے رہو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ اس حدیث میں سوال کیا گیا ایک صحابی کی جانب سے کہ نجات کیا ہے، یعنی نجات کیسے حاصل ہوگی؟ تو اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک یہ کہ اپنی زبان پر کنٹرول رکھو، زبان پر کنٹرول رکھنا نجات کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا کہ اس پر قابو رکھو۔ ان صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا زبان اتنی خطرناک چیز ہے؟ کیا اس کی وجہ سے ہمارا مواخذہ ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو ان کے چہروں کے بل جہنم رسید کرنے والی چیز سوائے زبان سے نکلنے والی چیزوں کی اور کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جہنم میں جانے والے لوگ اسی زبان کی شہوت کی وجہ سے جائیں گے۔ اور دوسرے یہ کہا کہ اپنے گھر میں بیٹھے رہنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواہ لوگوں سے میل جول نہ ہو، خواہ ملاقاتیں نہ کی جائیں، اس لیے کہ جب ملاقاتیں کریں گے تو زبان کنٹرول میں کہاں رہے گی؟ ملنے کے بعد بولنا ضروری ہے۔ ملنے کے بعد آپ نہیں بولیں گے تو لوگ آپ کو احمق سمجھیں گے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر میں بیٹھے رہو۔ تیسرے یہ فرمایا کہ اپنی خطاؤں پر رویا کرو۔ یہ بھی نجات کا سامان ہے، کیونکہ رونے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس طرح نجات مل جاتی ہے۔ الغرض زبان کی خواہش یہ ہے کہ انسان بولنے کا خواہش مند ہو اور اس میں اچھے اور برے کی کوئی تمیز نہ کرے، جھوٹ بولے، چغلی کھائے، گالی بکے، کسی کا دل توڑے یا غیبت کرے۔ آنکھوں کی شہوت کے ذریعے بھی دل پر حملہ ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اہل بصیرت لوگوں نے کہا ہے کہ العین رائد الشہوہ، یعنی آنکھ شہوت کی قاصد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ العیون مصائد الشیطان، یعنی آنکھیں شیطان کی شکارگاہیں ہیں۔ اس لیے آنکھوں کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے تاکہ اس کے ذریعے ہمارے دل پر شیطان کا حملہ نہ ہو سکے۔ یاد رکھیے کہ آنکھیں شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو خطرناک حد تک انسان کے دل کو برباد اور تباہ کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے نظر کو شیطان کا قاصد کہا گیا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے شیطان انسان کو زنا اور بدکاری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم میں شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیتے ہوئے نظر بچانے اور اس کو نیچے رکھنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ بات ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے باخبر ہے جو وہ کرتے ہیں۔ بھائی نے ہی یہی حکم عورتوں کو بھی دیا گیا ہے، اور ان آیات میں ایک تو نگاہوں کو پست رکھنے کا حکم ہے اور دوسرے اس میں شرمگاہوں کی حفاظت کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ پہلا حکم ذریعہ ہے دوسرے کا، لہذا آنکھوں کو نیچا رکھنا شرمگاہ کی حفاظت کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر ابلیس کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، پس جو شخص اللہ سے خوف کی وجہ سے اس کو ترک کر دیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایسے ایمان سے اس کا بدلہ عطا کرتا ہے جس کی لذت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مروی ہے کہ تم پہلی نظر کے بعد دوسری نظر سے بچو، کیونکہ وہ دل میں شہوت پیدا کرتی ہے، اور یہ بات آدمی کو فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے کافی ہے۔ الغرض نظر سے شیطان اپنا شکار کھیلتا ہے اور اس میں بہت حد تک کامیاب ہو جاتا ہے، اس لیے نظر کو شیطانی حربوں میں سے ایک بڑا اور اہم ذریعہ مانا گیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نظر شیطان کا بڑا حربہ اور انسان کو برائی میں مبتلا کرنے کا اس کا ایک عظیم ہتھیار ہے، لہذا اس سے بچنا ضروری ہے تاکہ قلب کی دنیا برباد نہ ہو۔ اسی طرح شہوت کا حملہ کانوں سے بھی ہوتا ہے، یعنی کان کے ذریعے بھی شیطان دل پر حملہ آور ہوتا ہے، کیونکہ انسان کانوں سے ناجائز اور غلط باتیں سننے کا خواہش مند ہوتا ہے۔
اور وہ کانوں سے بیہودہ گانے سنتا ہے، غیبتیں سنتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی باتیں سنتا ہے۔ یہ کانوں کی خواہش ہے، اور اس کی وجہ سے بھی انسان کا دل برا اور انتہائی غلط ہو جاتا ہے۔ جتنے بھی اعضاء سے گناہ ہوتے ہیں ان سارے اعضاء کے گناہوں کا اثر دل پر ہوتا ہے، اور یوں دل خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوئی ایسی بات نہ سنی جائے جسے اللہ نے منع کیا ہے، جیسے غیبتوں کا سننا۔ مشاہدے میں آیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو غیبتیں سننے میں مزہ آتا ہے۔ لوگوں میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو غیبت سنا نہیں کرتے۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ غیبت کرتے تو نہیں لیکن غیبت سن لیتے، حالانکہ یہ دونوں کام، غیبت کرنا بھی اور غیبت سننا بھی، گناہ اور غلط ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے یہاں کوئی آتا اور کسی کی غیبت کرتا یا کسی کی کوئی برائی بیان کرتا، وہ اس کی پوری بات سنتے اور سننے کے بعد یہ فرماتے، آپ نے یہ جتنی باتیں کہی ہیں یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ تھا ان کی اصلاح کا۔ اور ایک موقع پر کسی نے ان سے آ کر کہا کہ حضرت فلاں صاحب تہجد گزار ہیں، لیکن وہ جو تہجد پڑھتے اور ذکر کرتے ہیں وہ اصل میں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ تو ان بزرگ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ بھائی وہ تو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ آپ کو وہ بھی نصیب نہیں۔ یہ بھی اصلاح کا ایک طریقہ اور ڈھنگ ہے تاکہ کوئی کسی کی غیبت کرنے کی ہمت نہ کرے۔ شہوت کا ایک حملہ بطن یعنی پیٹ کی جانب سے بھی ہوتا ہے، کیونکہ پیٹ بھی خواہشات کا عادی ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ خواہ کھانے کی عادت بنا لی جائے، اور اس کے لیے اچھے اچھے کھانے کی فکر ہمیشہ کی جائے۔ یہ فکر بھی اچھی بات نہیں ہے، یہ شہوت بطن ہے، اور شہوت بطن انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی۔ اور آج یہ شہوت بطن ہی تو ہے جس کی وجہ سے انسان حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر کمانے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ اس وجہ سے شہوت بطن بہت ہی خطرناک بیماری ہے۔ سامعین، شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار جو دل کو تباہ کرنے کے لیے وہ استعمال کرتا ہے اس کا نام ہے تکبر، یعنی اپنے آپ کو کسی دینی یا دنیاوی کمال میں بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر جاننا۔ مطلب یہ کہ آدمی حقیقت میں تو بڑا نہیں ہوتا مگر اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کرتا ہے اور بڑا سمجھتا ہے۔ تکبر کی وجہ سے آدمی کا دل ناپاک ہو جاتا ہے۔ شیطان اس لیے بنا کہ اس کے اندر تکبر تھا، ورنہ تو وہ بڑا عابد تھا، بڑا زاہد تھا، عالم تھا، لیکن تکبر نے اس کو خاک کر دیا، یہاں تک کہ اس کو آسمانوں سے اتار کر دنیا میں بھیج دیا گیا، بلکہ پھینک دیا گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ تکبر کی حقیقت دو چیزیں ہیں، ایک اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرا دوسروں کو حقیر جاننا۔ ان دو چیزوں سے تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اگر انسان صرف دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے کو بڑا نہیں سمجھتا، تو یہ دوسرے آدمی کی توہین اور تذلیل ہے، یہ بھی اسلام میں ناجائز ہے۔ اور اگر دونوں باتیں ہوں کہ انسان خود کو سب سے اچھا اور دوسروں کو حقیر سمجھے تو اس کا نام تکبر ہے۔ ریاکاری کے ذریعے بھی دل پر حملہ ہوتا ہے۔ ریاکاری بھی شیطان کا ایک بڑا ہتھیار ہے، یعنی اللہ کی اطاعت دوسروں کو دکھانے اور خوش کرنے کے لیے کرنا۔ مثلا آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، لیکن ان ساری عبادتوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ لوگ مجھے دیکھیں، مجھ سے خوش ہو جائیں، میری تعریف کریں۔ یہ نیت دل میں رکھ کر عبادت کرنے کا نام ریاکاری ہے۔ اللہ کی نظر میں اس عبادت کی کوئی وقت نہیں جو غیر اللہ کے لیے کی جائے، بلکہ حدیث میں اسے شرک خفی کہا گیا ہے۔ ایک تو شرک جلی ہے، بتوں کی پوجا کرنا، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرنا، ذات میں یا صفات میں یا اس کے افعال میں، یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ اور ریاکاری شرک خفی ہے۔ کتنی خطرناک بیماری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرک خفی قرار دیا، کیونکہ یہ دیکھنے میں تو اللہ کی عبادت ہے لیکن دل میں غیر اللہ کی خوشنودی مقصود ہے، اس لیے یہ شرک خفی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ریاکاری سے کیا ہوا کام اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس لیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے نیت کو خالص اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ چنانچہ دل کو اس بیماری سے محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے۔
اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ خواہ